کنکریاں مارتے کے بعد فوراً ہی انہوں نے اللہ کی کبریائی بیان کی۔ آپ بھی کبریائی بیان کرو اللہ کی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے آخری خطبے میں ایک کام پوری امت کے حوالے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے امتیوں کو حکم فرماتے ہیں کہ اگر تم کو ایک بھی آیت معلوم ہے تو تم اس کو اپنے پاس ہی مت محفوظ رکھو، بلکہ اس کو لوگوں تک کے پہنچایا کرو۔ اس لیے میں اپنے آپ سے بھی اور آپ تمام سے اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ اپنے گھروں کے اندر میں قرآن مجید کی تلاوت کا نظم رکھو، قرآن مجید کو اپنے گھروں میں چرچے میں لایا کرو، قرآن مجید کی خوب تلاوت ہو۔ وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں جن کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے اس کا فہم اور اس کا مفہوم اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ان کو سمجھا دیا کرتے ہیں، وہ تو یقیناً قابل مبارکباد ہیں۔ ہاں، مگر جو لوگ ابھی اس بات پر قدرت نہیں رکھتے، ان کو چاہیے کہ وہ کسی عالم کے ترجمے سے استفادہ کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور اس کے ترجمے سے استفادہ کرنا، اور آپ لوگوں کو بلغوا انی ولو آیہ کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا موقع نصیب فرمایا ہے کہ جیسے ہم خود یہاں آتے ہیں، اللہ کی توفیق سے ہم یہاں آتے ہیں کہ قرآن مجید کا ایک رکوع ہم ہمارے کانوں سے سنیں اور اس کی ترجمانی سنیں، اور اس کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات گرامی ہیں اس کو ہم سنیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی حد الامکان ہم کوشش کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سب لوگ یہاں آتے ہیں، وما توفیقی الا باللہ، کہ اللہ کی توفیق کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو میری آپ حضرات سے یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اور ان لوگوں پر مہربانی کرو کہ جو لوگ بیچارے کہیں نہیں جا سکتے، وہ اپنا وقت ادھر ادھر برباد کرتے ہیں، ان کو یہاں مسجد میں لائیے، یہاں مغرب کی نماز ادا کریں اور درس قرآن کی اس مجلس میں وہ بھی شامل ہوں اور اس سے وہ بھی استفادہ حاصل کریں۔ آئیے آج کا سلسلے وار درس سماعت فرمائیں۔ استاد محترم حضرت مولانا الحاج محمد مصطفیٰ مسعودی دامت برکاتہم سے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا
آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الى ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کا پہلا پارہ سورۃ البقرہ کا 16واں رکوع جو 12 آیات بینات پر مشتمل ہے، اس وقت اللہ نے اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، اور ان آیات بینات کی تلاوت کے ساتھ ہی اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک کے پہلے پاری کی تکمیل بھی اللہ نے کروا دی۔ وَلَكَ الشُّكْرُ وَلَكَ الْحَمْدُ، بس آپ ہی کے لیے سارا شکر، آپ ہی کے لیے ساری حمد، ساری کبریائی، ساری بڑائی آپ ہی کے توفیق سے ہوا جو ہوا، اور جو نہ ہو سکا وہ ہماری شامت اعمال کی وجہ سے نہ ہو سکا۔ ان آیات بینات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ملت ابراہیمی سے بے رغبت وہی شخص ہو سکتا ہے جو اپنے آپ میں بیوقوف ہو، اور تحقیق ہم نے انہیں چن لیا تھا دنیا میں، اور بے شک آخرت میں بھی ضرور وہ نیکوکاروں میں ہوں گے۔ جب ان سے فرمایا ان کے رب نے سر جھکا دو، انہوں نے کہا میں نے سارے جہانوں کے پروردگار کے آگے اپنا سر جھکا دیا۔ اور حضرت ابراہیم نے اور حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کی اسی بات کی وصیت کی تھی کہ ہمارے بیٹوں، بے شک اللہ نے تمہارے لیے ایک دین کو چن لیا ہے، تمہاری موت نہ ہو مگر حالت اسلام پر۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ نبی صلاۃ والسلام کا آخری وقت آیا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ بیٹوں نے جواب دیا ہم بندگی کریں گے آپ کے معبود اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے معبود کی جو اکیلا ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار بن کے زندگی گزاریں گے۔ یہ ایک گروہ تھا، وہ گزر چکا، ان کے لیے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم کماتے ہو، اور جو کچھ وہ کیا کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہو جاؤ یہودی یا نصارہ، ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت تو یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ
ابراہیم حنیف کی ملت ہے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ کہو اے ایمان والو تم سب کے سب، ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو کچھ نازل کیا اس نے ہماری طرف، اور جو کچھ نازل کیا گیا حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی آل اولاد پر، اور جو کچھ دیا گیا جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ کو، اور جو کچھ دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم سب پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم ان میں کسی ایک میں فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی اللہ کی فرما برداری اختیار کیے ہوئے۔ پھر اگر وہ ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو ہی وہ ہدایت پائیں گے، اور اگر وہ روگردانی کریں تو سمجھ لو وہ ضد میں پڑے ہوئے ہیں، تمہارے لیے ان کے مقابلے میں اللہ ضرور کافی ہو جائے گا، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت گزار ہیں۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم ہم سے حجت کرتے ہو اللہ کے بارے میں؟ وہ تو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم سب کے سب اسی کے لیے پورے اخلاص کے ساتھ اس کی بندگی اختیار کیے ہوئے۔ کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادیں یہ یہودی یا نصرانی تھے؟ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کی اس گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس موجود ہو، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ ایک گروہ جو گزر چکا، اس کے لیے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے جو تم کما رہے ہو، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ ان 12 آیات بینات میں جو مضامین بیان فرمائے گئے ہیں، یہ الحمدللہ یہ قدرتی طور پر اللہ کی لکھی تقدیر کے طور پر ہوا کہ اس سال عید الاضحیٰ کے جو دونوں ہفتے آئے درس کے، وہ قرآن شریف کا وہی رکوع اور وہی آیتیں زیر تلاوت ہیں جس میں سیدنا ابراہیم علیہ نبی الصلاۃ والسلام اور ان کی آل اولاد کا تذکرہ ہے۔ پچھلے درس میں ہمارے جو ساتھی موجود تھے ان کو یاد ہوگا کہ اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تھا، اور تعمیر بیت اللہ کی بات تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے جو حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل نے تعمیر بیت اللہ کے وقت دعا کی تھی اس کا تذکرہ تھا۔ آج جو رکوع شروع ہوتا ہے یہ یہودی اور نصرانی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ادب تو کرتے تھے، لیکن کسی شخصیت کا ادب اس کی تعلیمات کو پس پش ڈالنے کے بعد وہ ادب کسی کام کا ادب نہیں، بلکہ یہ کہیں کہ اس کی بے ادبی ہے، نام نہاد ادب ہے۔ کسی شخصیت کا ادب اگر دل سے کرے گا آدمی تو یقینی طور پر اس کی تعلیمات پر وہ عمل پیرا بھی ہوگا۔ یہ یہود اور نصارہ دونوں کے پاس ایک بڑے درجے کا شرک کہ یہودیوں نے معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام کو، اور نصرانیوں نے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کو، جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، انہیں اللہ کی اولاد قرار دیا۔ ایسا گھناؤنا شرک، اتنا غلیظ عقیدہ، اور اس عقیدے پر رہنے کے بعد بھی یہ سمجھنا کہ میرا تعلق اس ابراہیم سے باقی ہے جس ابراہیم کو قرآن نے بار بار حنیف کے لفظ سے یاد فرمایا ہے کہ وہ یکسو ہو کر اللہ کی بندگی کرنے والے۔ اس لیے یہاں رب نے پہلی آیت میں فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ۔ حضرت ابراہیم کی ملت کون سی ملت؟
جس ملت پر ہم نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اعلان کے ساتھ کھڑا کیا ہے، ملت ابیکم ابراہیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے والد محترم حضرت ابراہیم کی ملت ہے، جس ملت کو ہم نے ابراہیم کو دیا تھا اسی ملت کا آخری حصہ آپ کو تجدید کے ساتھ دیا۔ اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی آج ملت ابراہیمی پر عمل پیرا ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک اور صرف ایک راستہ ہے کہ وہ نبی آخر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور ان کی اتباع اختیار کریں۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ جو لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، ان کی ملت سے بے رغبتی کرے۔ بے رغبتی کرنا مطلب، رغبت کس کو کہتے ہیں دنیا جانتی ہے، رغبت کا مطلب ہوتا ہے دل کی خوشی سے کسی بات کو قبول کرنا۔ کسی بھی چیز کی طرف رغبت جو ہے وہ پہلے دل میں پیدا ہوتی ہے اور بعد میں اس کا اظہار ہوتا ہے۔ فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ، حضرت ابراہیم کی ملت سے بے رغبت، اس کی طرف بے توجہی اگر کر سکتا ہے کوئی تو وہی شخص کر سکتا ہے جو اپنی ذات میں بے وقوف ہو۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور رہا ان کا مقام، ان کو تو ہم نے دنیا میں بھی منتخب کر لیا تھا، اور وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ انتہائی نیکوکاروں میں ہوں۔ یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا اصطفیٰ، اصطفیٰ لفظ استعمال ہوا، یہ لفظ سورہ آل عمران میں بھی آیا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ یہ اصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے بہتوں میں کسی کو منتخب کر لینا، اور جس کے لیے یہ لفظ استعمال ہو پھر اس لفظ کے اعتبار سے اس کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہر نبی کیونکہ ہر نبی کے لیے رب تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے، اس لیے ہر نبی اپنے وقت کا مصطفیٰ ہوتا ہے۔ یہ خیال رہے۔ ہمارے یہاں بیچارے غلو کرنے میں لوگ ایسا چلے جاتے ہیں کہ اب ان کو بس اللہ ہی معاف فرمائے، کتاب اللہ سے اگر تعلق نہ ہوگا، جیسے ابھی ہمارے امیر محترم نے فرمایا، جب تک کتاب اللہ سے امت مسلمہ اپنا تعلق نہیں جوڑ لے گی، جیسا اس سے تعلق کو اپنے جوڑنے کا حق ہے، اس کے ہاتھ میں ہدایت کا سرا آ نہیں سکتا، ممکن نہیں۔ تو اصطفیٰ سے مصطفیٰ، اور ہر نبی کے لیے اللہ نے استعمال فرمایا، اس لیے سارے انبیاء اپنے وقت کے مصطفیٰ ہوتے ہیں۔ فرمایا اذ قال لہ ربہ اسلم، جب ان سے ان کے رب نے فرمایا سر جھکا دو، یہ اسلم جسے اسلام بنا ہے، اسلام کے معنی ہی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینے کے ہیں۔ اسلام جو ہے اس کا معنی ہی یہ خود سپردگی، اپنے آپ کو اپنی مرضیات سے نکال کر اللہ کی مرضیات کے حوالے کر دینا، اس کا نام اسلام۔ جب رب نے ان سے فرمایا اسلم، اپنا سر جھکا دو، قال اسلمت لرب العالمین، فرمایا پروردگارا میں تو ہمیشہ تیرے اللہ رب العالمین کے حکم پر اپنے سر کو جھکائے ہوئے، اور پوری زندگی جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ نبی صلاۃ والسلام نے گزاری ہے، وہ قرآن شریف کی روشنی میں ان کی سیرت مبارکہ اور اس کے بعد احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیلات دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ کیا بندگی اور مقام محبت تھا جس کی وجہ سے رب تعالیٰ نے مسلط عطا فرمائی، وَخَلَّ ابراہیم خلیلا، ارے یہ ابراہیم یہ تو وہ ہے انسان ہے جس کو ہم نے اپنی دوستی کے لیے چن لیا ہے، جس کو ہم نے اپنی دوستی کے لیے چن لیا ہے۔ اب آگے فرمایا وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم وَبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، حضرت ابراہیم نے اور حضرت یعقوب نے اپنی اولادوں کو اسی بات کی وصیت کی تھی، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے ہمارے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے ایک دین کو منتخب کر لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت نہ ہو مگر حالت فرما برداری پر۔ یہ دین جس کے لیے قرآن نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین کا معنی بدلہ بھی ہوتا ہے، مالک یوم الدین جزا، وہ بھی دین کا مطلب، اور دین کا ایک معنی ہوتا ہے طریقۂ زندگی۔
رب نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام۔ دیکھو جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا ان کی زندگی نہیں گزر رہی ہے، گزر ہی رہی ہے۔ ارے بھائی زندگی کا گزارنا کوئی کمال تھوڑی ہے، زندگی جو ہے اس زندگی کی فطرت ہے گزرنا، زندگی میں جمود نہیں ہے، زندگی تو گزر جائے گی۔ کمال یہ ہے کہ زندگی اس طرح گزرے کہ جس طرح اس زندگی کے دینے والے نے پسند فرمایا۔ زندگی امانت ہے میرے بھائیوں، یہ اس پر کسی کا قبضہ نہیں ہے، یہ ایک امانت ہے جو رب نے ہمارے حوالے فرمایا ہے اپنے فضل و کرم سے، اس کے سارے لوازمات کے ساتھ۔ اور پھر زندگی مختلف طریقوں سے گزاری جا سکتی ہے۔ رب نے اس بات کا اعلان فرما دیا کہ اگر میرے پسند کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو تمہیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ اور ظاہر ہے یہ زندگی جو ہے یہ گزار کے بعد میں قبر میں سونا تھوڑی ہے، ارے بھائی اس کے بعد حساب و کتاب ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ اللہ زندگی کا حساب لینے والا ہو اور معاذ اللہ وہ اس بات سے اپنے بندوں کو خبردار نہ فرمائے کہ میں تمہاری زندگی کے کون سے طریقے کو پسند کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام کو جو دین دے کر بھیجا وہ بھی اسلام تھا، اور سارے انبیاء جو دین لے کر آئے وہ بھی اسلام تھا، اور اس کی تکمیل جس ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اسلام تھا۔ فرما برداری کا دین، سر جھکا کر زندگی گزارنے کا دین، یہ تو معلوم نہیں کون سی لغت سے ہم نے سیکھا، اپنی مسلمانی کا بھی دعویٰ ہو۔ اور زندگی پر اگر ایک نگاہ ڈال کر دیکھی جائے، ایک دن کی زندگی، صبح جب سے بستر چھوڑا، بات یہیں سے شروع ہوتی ہے، کب چھوڑا؟ 10 بجے چھوڑا، فجر کی اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ کی، اپنے مسلمان ہونے کے دعوے کے بعد بھی اللہ کی نافرمانی کے ساتھ صبح کی، اور اپنے نفس کی فرما برداری کے ساتھ۔ پھر بھی ہمارے اسلام کو کچھ نہیں ہوتا، اور شام جس طرح ہوتی ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے، وہ جو ہمارے بیڈ روم میں ہمارے سونے کے کمرے میں بڑے بڑے اسکرین لگے ہوئے ہیں وہ، اور اگر کسی کا وہ اسکرین نہیں ہے تو پھر موبائل تھوڑی ساتھ چھوڑتا ہے، یہی سب میں زندگی گزر رہی ہے میرے بھائیوں۔ بہت قابل توجہ ہے، نہ جانے کون سا لمحہ زندگی کا آخری لمحہ ہو۔ حضرت ابراہیم نے اور حضرت یعقوب نے اپنی آل اولاد کو یہ بات کی وصیت فرمائی تھی، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت نہ ہو مگر حالت اسلام پر۔ اور یہ نصیحت جو حضرت ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو فرمائی تھی، تمہارے رب نے یہی نصیحت اپنے آخری کلام میں تمہیں اور مجھے اور پورے انسانوں کو فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ کامن فیکٹر ہے دونوں آیتوں میں کہ تمہاری موت نہ ہو مگر حالت اسلام۔ اور موت تو ایک پڑاؤ ہے، تھوڑی دیر کا ٹھہراؤ ہے، اور اس کے بعد یا یہ کہیں کہ موت کے جھٹکے کے ساتھ بھی آدمی اگلی منزل میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور یہ جس چیز پر، جیسے ہم سفر کر رہے ہیں اور سفر کرتے کرتے جا کے کنعان میں رک گئے، تو کنعان میں رکنے کے بعد جب ہمارا اگلا سفر شروع ہوگا تو کہاں سے ہوگا؟ منصر سے ہوگا؟ نہیں بھائی، کنعان سے شروع ہوگا، جہاں رکے گا نا اگلا سفر وہیں سے شروع ہوگا۔ یہ رب تعالیٰ کا فرمانا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت نہ ہو مگر حالت اسلام پر، اسلام پر مرو گے تو اسلام پر اٹھائے جاؤ گے۔ اگر خدا نہ خواستہ معاملہ اس کے برعکس ہوا تو اس وقت معاملے کو درست کرنے کی کوئی سبیل نہ ہوگی۔ اللہ مجھے، آپ کو اور پوری امت کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ ارشاد آگے کی آیت میں فرمایا، اب یہاں پر یہ آیت شریفہ یہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے کچھ دن پہلے
ایک ایک اللہ والوں کا ایک ایک معاملہ ہوا کرتا، مخصوص معاملہ اللہ کا ہوتا ہے اس کے خاص بندوں کے ساتھ۔ حضرت والا پر اس آیت شریفہ کا یہ کہہ لیجئے جیسے پورا یعنی اس آیت شریفہ کے پورے اثرات ان پہ چھائے ہوئے تھے حضرت کی زندگی کے آخری دنوں میں، آخری مہینوں میں، اور جس کو اس کو اسی آیت شریفہ کی طرف ترغیب دیتے تھے، توجہ دلاتے تھے، یہاں تک کہ حضرت کے زندگی کے آخری ایام میں ندوے سے ایک ایسا چھوٹا سا جو اپنے آویزہ کیا جاتا ہے نا گھر میں، ویسا ایک پمفٹ چھپا جس میں اسی آیت شریفہ کو حضرت والا نے بہت ہی یعنی یہ حصہ جو ہے جو اس آیت شریفہ کا جو بیچ کا حصہ ہے، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی بندگی کرو گے، اس کو بہت جلی الفاظ میں ہے، اور اوپر پوری آیت ہے، پھر نیچے یعنی پوری آیت شریفہ ہے، لیکن ما تعبدون من بعدی جو ہے یہ بہت جلی الفاظ میں لکھا ہوا ہے، اور نیچے اس کا ترجمہ ہے۔ اب ظاہر ہے ایک اللہ والے کا بنایا ہوا وہ ہے، تو اب یہ کہ میرے گھر میں بھی الحمدللہ لگا ہوا ہے۔ حضرت کی وفات کے بعد، حضرت کی وفات رمضان میں اچانک ہوئی تھی، ہمارے استاد محترم مدد اللہ العالی اور ہمارے حافظ ابوالحسن صاحب ہمارے ساتھی یہ بھی تشریف لے گئے تھے بعد میں، تو حافظ صاحب لے آئے وہاں سے، انہوں نے ایک کاپی مجھے بھی دیا، میں نے اپنے گھر میں اس کو لگا دیا تاکہ یہ کہ بھی میں مرنے لگوں اس پہ نگاہ ہو تو میں اپنے بچوں کو ادھر ہی انگلی کر کے بتا دوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے۔ مگر ماتا بولو، ابھی ایک صاحب درمیان میں تشریف لائے میرے یہاں، انہوں نے اس آیت کو پڑھا، ان کو یہ کیا لگا ہوا ہے، انہوں نے مجھ سے کہا مولانا تم میرے بعد بندگی کس کی کرو گے، یہ کون پوچھ رہا ہے، کیونکہ باقی کے الفاظ جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہیں۔ تو مجھے بھی کلک ہوا، ایسا لگتا ہے جیسے معاذ اللہ کسی سے سوال کر رہا ہے کہ میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے۔ مجھے ایسا لگا کہ واقعی ایسا ہوتا ہے اس کو پڑھنے کے بعد، اگر کسی کو یہ پورا مضمون نہ معلوم ہو کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے الفاظ ہیں، کب معلوم ہوگا؟ یہ قرآن شریف سے اس کا تعلق ہوگا، اس کی تلاوت کرتا ہوگا، اس کو ترجمے سے پڑھتا ہوگا۔ تو مجھے لگا ورنہ ایک بڑی پریشانی کہ انہوں نے مجھ سے کہا، بولے حضرت یہ کون پوچھ رہا ہے کہ میرے بعد کس کی بندگی کرو گے، اللہ پاک پوچھ رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں بھائی، اوپر سے ذرا آیت پڑھو تو سمجھ میں آ جائے گا۔ ان کو میں نے پورا مضمون سمجھایا۔ یہ بات اس لیے میں نے عرض کیا کہ جن کے گھر میں وہ لگا وہ بھی اس طرح متوجہ ہوں۔ تو یہاں رب نے فرمایا کہ کیا تم اس وقت موجود تھے، اس کی وجہ یہ ہے شان نزول میں، یہودیوں نے، آدمی جب جھوٹ بولنے پر آئے نا تو جھوٹ کی کوئی حد تھوڑی ہوتی ہے، یہودیوں نے یہ کہا کہ ہم سے ہمارے پیغمبر حضرت یعقوب نے وفات کے وقت اس بات کی ہم کو وصیت کی تھی کہ خبردار یہودیت کو چھوڑنے کا نہیں، کبھی یہودیت کو پکڑ کے رکھنا، کچھ بھی ہو جائے تم یہودیت کو پکڑ کے رکھنا۔ کتنا بڑا الزام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام پر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے برسوں بعد اس کا نام یہودیت ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے برسوں بعد انہوں نے اس کا نام یہودیت رکھا اور لگا دیا حضرت یعقوب کے ساتھ کہ حضرت یعقوب نے ہم کو اس بات کی وصیت کی، خبردار مر جانا مگر یہودیت کو چھوڑنا نہیں۔ تو یہودیوں نے کہا اگر ہمارے پیغمبر نے یہ ہم کو وصیت نہ کی ہوتی تو ہم ضرور اسلام کو قبول کر لیتے۔ رب نے فرمایا ہم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، بولے جھوٹو تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب کے آخری وقت آیا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا ما تعبدون من بعدی، اس حصے میں تم میرے بعد کس کی بندگی کرو گے۔ پیغمبر کی فکر، جو پیغمبر کی فکر ہے وہی امت کی فکر ہونی چاہیے تو بات بنے گی۔ پیغمبر کی فکر یہ ہے کہ میرے بعد، میری زندگی میں تو میرے بال بچوں نے عقیدہ توحید کو پکڑ کے رکھا، لیکن میرے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان انہیں بہکانے میں کامیاب ہو جائے اور عقیدہ توحید کا دامن چھوڑ کر یہ اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو جائے۔ اس لیے سب سے زیادہ فکر اگر کسی کی ہے پیغمبر کی تو وہ یہ ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا عقیدہ کا۔ میرے بھائیوں، آج امت مسلمہ میں
کتنے لوگ ہیں جن کو یہ فکر ہے کہ میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، اس کے دین کے اعتبار سے، اس کی آخرت کے اعتبار سے۔ جس دن پیدا ہوتا ہے اس دن سے لے کر اس کی پوری تعلیم، تربیت، اس کی ایجوکیشن، اس کے پیچھے پورا اپنے آپ کو تباہ کر دینا، اور اس سب کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں اس کا کیا مقام ہوگا، دنیا میں اس کا کیا مقام ہوگا؟ ڈاکٹر بن سکے گا، انجینئر بنے گا، اچھا بزنس مین بنے گا، پراپرٹی جو میری چھوڑ کر میں جاؤں گا اس کی حفاظت کرے گا، بیچ کے کھا جائے گا۔ یہ ساری فکریں ہیں، اور پیغمبرانہ فکر ہے ما تعبدون من بعدی۔ اس لیے کہ جو کچھ دنیا میں ہے، جیسے آج میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کل میری اولاد کو بھی چھوڑ کر جانا ہے۔ اگر ان کا عقیدہ درست نہیں رہا تو پھر انہوں نے دنیا کے اعتبار سے کتنا بھی جمع کیا اور بٹورا ہو، کوئی کام کا نہیں۔ لعنت ہے اس کے اوپر جس نے آخرت کو بگاڑ کے دنیا کو پسند کر۔ تو ان کی وصیت کیا تھی میرے بھائیوں؟ کم سے کم وہ لوگ جنہیں اللہ نے اپنی کتاب سے متعلق رکھا ہے، اس بات پر ایک نظر ڈالیں کہ آج بھی اور ہمارے مرنے کے بعد ہماری آل اولاد عقیدہ توحید پر قائم رہے گی، اسلام پر قائم رہے گی، اسلام کی وفادار رہے گی، اللہ اور اس کے رسول کی وفادار رہے گی، یا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری کرے گی؟ اس کی کتنی فکر ہم نے کیا اور ہم نے اس کا کیا انتظام کیا ہے؟ ہر شخص کی انفرادی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا نعبد الہ کا و الہ آبائے کا، کہا ہم اسی الہ کی بندگی کریں گے جو اکیلا اللہ ہے، جو آپ کا الہ ہے، آپ کے باپ دادے ابراہیم اسماعیل اسحاق کا واحد الہ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، بس اسی کے سامنے گردن جھکا کر ہم زندگی گزاریں گے۔ اب ایک آیت شریفہ جو پورے قرآن میں صرف 2 مرتبہ آئی ہیں، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہاں یہ آیت آئی اور پھر اس پارے کا اختتام بھی اسی آیت شریفہ پر ہوا۔ یہ ایک گروہ جو گزر چکا، قد خلت، گزر گیا، چلا گیا، لہا ما کسبت، اس کے لیے جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہاری جو تم کماتے ہو۔ اس آیت شریفہ کی بہت ساری تفسیر ہو سکتی ہے، مفسرین نے اس میں ایک یہ کہ ان کو یہودیوں اور نصرانیوں کو جو ایک غرہ تھا، ہم کچھ بھی کریں، خاندانی تعلق کس سے ہے ہمارا؟ حضرت ابراہیم سے، اللہ کے خلیل سے۔ اللہ کے خلیل کی اولاد کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا، ایسا ہوتا ہے؟ ایسا کیسا ہوگا بھائی؟ رب نے فرمایا لہا ما کسبت، ان کے لیے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ جو تم کماتے ہو۔ یہ جھوٹی تسلی جو شیطان کسی کو دے دیتا ہے، یہ سب شیطانی چالیں ہیں میرے بھائی۔ اللہ کا کلام پڑھنے کے بعد اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سامنے رکھنے کے بعد ایک آدمی کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اپنے اعمال کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے، اس کا خاندان، اس کا کنبہ، اس کا قبیلہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے اعمال نے اس کو پیچھے کر دیا، اس کا خاندان اس کو آگے نہیں لا سکتا۔ جس کے اعمال نے اس کو پیچھے کر دیا، اس کا خاندان اس کو آگے نہیں لا سکتا۔ وہاں اگر اگلی صفوں میں جگہ چاہیے تو وہاں صرف ایک ہی ہے، اعمال صالحہ، اعمال صالحہ، اعمال صالحہ، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اب میرے بھائی اس آیت شریفہ کے اب آخری میں بھی آیت آ گئی، اس لیے یہی پر ہلکی سی تشریح۔ یہ مجھے بتائیے، جس امت کے پاس وہ کتاب ہو جس میں یہ موجود ہو کہ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تم کو صرف اپنے کسب کی فکر کرنا ہے، جس نے جو کیا وہ بھگتے گا، وہ امت دوسرے کے عقائد، دوسرے کے ایمان، دوسرے کے اعمال، دوسرے کی جنت اور جہنم کے ناپنے میں اپنی زندگی گزار رہی ہو، کتنی حیرت کی بات،
کتنی حیرت کی بات. آج کوئی ہم سے پوچھے فلاں کا کیا عقیدہ تھا، میں آپ سے عرض کروں آپ اس سے پوچھو جس شخص کا عقیدہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کیا اللہ اس کا عقیدہ مجھ سے پوچھے گا؟ خدا کی قسم نہیں پوچھے گا. اللہ مجھ سے میرا عقیدہ پوچھے گا. مردود میرے عقیدے کا تو مجھے خیال کرنے نہیں دیتا، دوسروں کے عقیدے کی بحث میں ڈال کر مجھے میرا وقت ضائع کرنے اور میری آخرت ضائع کرنے پہ لگا ہوا ہے. خوب سمجھ لو اس بات کو. اس نے کیا کیا، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس نے کیا لکھا، اس نے کیا کہا، اس کے اعمال کیا ہیں. اللہ کی قسم جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھوں گا، کوئی ہم سے پوچھنے والا کون ہوتا ہے؟ لیکن آج اس امت کا سب سے بڑا سانحہ یہی ہے کہ امت کے گزرے ہوئے لوگوں پر انگلیاں اٹھانا، کوئی ان کی تکفیر کر رہا ہے، کوئی ان کا بچاؤ کر رہا ہے، اور بس اسی جھگڑے میں پڑی ہوئی ہے. اور اس میں شیطان نے ایسا لگا دیا کہ اپنا خود کا خیال نہیں رہا کہ خود جناب کس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں. کیا بات کہی ظفر نے، پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. میرے بھائیوں بہت اچھا مقبلہ ہے کہ اگر وقت ہے، جھانکنے کا وقت ہے، اپنے گریبان میں جھانکو، اپنی ذات پر نگاہ ڈالو. تم کہاں کھڑے ہوئے ہو، تمہارا عقیدہ کیا ہے، تمہارے اعمال کیا ہیں، اور کل جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کیے جاؤ گے تو تمہارا کیا معاملہ ہو. بس یہ آخری بات. آگے ارشاد فرمایا وقالوا كونوا هودا ونصارى. کہتے ہو ہدایت پانا ہے، یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے. فرمایا آپ فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بل ملت ابراہیم حنیفہ. حقیقت یہ ہے کہ ہدایت جو ہے وہ ملت ابراہیمی میں ہے، یہودی اور نصرانی بننے میں نہیں ہے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. قولو، اب اہل ایمان کو قولو جمع کا صیغہ آیا. عام طور سے قل آتا ہے، پچھلے آیت میں بھی قل آیا. اب قولو جو ہے یہ جمع کا صیغہ. کہو اے ایمان والو، تم سب کے سب یہ بات کہو آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، اور جو کچھ ہماری طرف نازل فرمایا گیا ہم اس پر بھی ایمان لائے، اور جو کچھ حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور دوسرے انبیاء کی طرف نازل فرمایا گیا تھا ہم سب پر ایمان لائے. یہ ایمان والے کے ایمان کا کمال ہے، کسی کی تردید نہیں. ساری کے سارے سلسلہ کتاب کی تصدیق، سارے کے سارے سلسلے نبوت کی تصدیق. کسی کا نام جاننا نہیں جاننا کچھ ضروری نہیں. وہ سارے لوگ جن کو اللہ نے مقام نبوت اور رسالت پر فائز فرمایا ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں. وہ اللہ کے انبیاء اور رسول ہیں، اور جن کو اللہ نے اپنی جو کتابیں اور جو صحیفے عطا فرمائے ہم ان سب پر اس کا ایمان رکھتے ہیں کہ وہ سب کے سب منزل من اللہ تھے، اللہ کی طرف سے نازل فرمائے گئے تھے. ہمارا سب کا یہی ایمان ہے. لا نفرق بین احد منہم، ان کے درمیان ہم ذرا فرق نہیں کرتے. ونحن لہ مسلمون، اور ہم بس اسی اللہ کے سامنے اپنا سر جھکائے ہوئے ہیں. اب یہ آیت شریفہ جو ہے یہ عجیب مضمون رکھتی ہے. فَإِنْ آمَنُوا، پھر اگر وہ ایمان لائیں. کون؟ یہ یہود، یہ نصارہ اور جو بھی ایمان لانے والے ہیں. فَإِنْ آمَنُوا، پھر اگر وہ ایمان لائیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے تم ایمان لائے ہو. یہ تم کون ہے؟ تم کون ہے؟ یہ تم سے مراد حضرت صحابہ ہیں. اس لیے کہ نزول قرآن میں تم کون تھے؟ صحابہ تھے. وہ کون تھے؟ وہ یہود، نصارہ اور وہ لوگ جو انکار کر رہے تھے. فرمایا یہ لوگ جو ابھی ایمان میں نہیں آئے ہیں اگر وہ ایمان لاتے ہیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تم نے کیسا ایمان لایا؟ تم نے اپنے ایمان کا اعلان پچھلی آیت میں کر دیا ہے. ہم اللہ پر ایمان لائے، سارے انبیاء اور رسولوں پر، ساری کتابوں پر ایمان لائے. لا نفرق بین احد منہم، ان میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے، ہم ان میں درجہ بندی نہیں کرتے، ہم کسی کو کم اور زیادہ نہیں کہتے، سب کو ہم اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں. اور اب جو کوئی ایمان لانا چاہے فَإِنْ آمَنُوا،
بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس طرح اگر ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے ہو۔ گویا قیامت تک کے انسانوں کے ایمان کا معیار جو ہے وہ حضرات صحابہ کی جماعت ہے۔ سمجھے آپ؟ جیسے دین ہم نے حضرات صحابہ سے سیکھا، ایمان کس سے سیکھیں گے؟ ایمان کس سے سیکھیں گے؟ یہی وجہ ہے میرے محترم کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ نے جو مقام جلیلہ اور جو معزز مقام عطا فرمایا ہے، اس مقام کا بھی امت مسلمہ کو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ کسی صحابی کی شان میں ہلکی سی گستاخی بھی اس کے ایمان کو ضائع کر سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا مشہور ارشاد ہے، فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہو، میرے بعد میرے صحابہ کو تم مورد الزام مت قرار دینا۔ جنہوں نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے محبت کی، جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا، دشمنی کی، اس نے میری عداوت کی وجہ سے ان سے دشمنی کی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچایا اس نے اللہ کو تکلیف، جس نے انہیں تکلیف پہنچایا اس نے مجھے تکلیف پہنچایا، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچایا اس نے اللہ کو تکلیف پہنچایا۔ ان حضرات صحابہ، ان کی ذات پر الفاظ کے استعمال میں بھی امت مسلمہ سے میں عرض کرتا ہوں کہ انتہائی محتاط رہنا۔ دیکھو ان کے درمیان کے اختلافات، آپ بول سکتے ہیں فلاں جنگ ہوئی، فلاں جنگ ہوئی، کیا بات ہمارے اہل اللہ نے فرمائی۔ ایک شخص نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت یہ جنگ صفین میں یہ دونوں طرف حضرات صحابہ ہیں، جنگ جمل اور جنگ صفین دو ایسی جنگیں ہیں ایسی جنگیں نا، کیا اس کے اوپر سیاہی لگا دیں گے؟ ہیں، تو اس میں دونوں طرف صحابہ ہیں، حق پر کون تھا؟ حق پر کون تھا؟ ایک موقع وہ ہے جب ایک طرف حضرت علی ہے، دوسری طرف حضرت عائشہ ہے، ایک موقع وہ ہے ایک طرف حضرت علی ہے، ایک طرف حضرت امیر معاویہ ہے، حق پر کون تھا؟ کیا جواب دیا امام محترم نے؟ فرمایا تمہاری تلواریں کس کے ساتھ تھیں؟ جب یہ دونوں جماعتیں آمنے سامنے تھیں جن کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ حق پر کون تھا، تمہاری تلوار کس کے ساتھ تھی؟ انہوں نے کہا حضور ہم تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ہماری تلوار کیا کسی کے ساتھ ہوتی؟ انہوں نے فرمایا جب تیری تلوار کسی کے ساتھ نہیں رہی تو اپنی زبان کو کسی کے ساتھ کرنا کیوں ضروری سمجھتا ہے؟ خاموشی اختیار کرنا، منہ بند بھی کرنا پڑتا ہے۔ ارے یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کے حوالے کرو۔ امت نے بہت سارے وہ کام اپنے ذمے لے لیے جو اللہ کے کرنے کے، اس لیے اسی گردن پھنس گئی۔ اس لیے یہاں فرمایا اگر وہ ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے ہو، حضرات صحابہ کا ایمان یہ رہتی دنیا تک کے ایمان لانے والوں کے لیے بنیاد بنے گا، اس لیے کہ جیسے انہوں نے رسول اللہ سے قرآن سیکھا تھا اسی طرح انہوں نے رسول اللہ سے ایمان سیکھا تھا۔ بس آگے فرمایا مَن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور یہ اگر روگردانی کرتے تو ضد میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ضد کیا ہے؟ حسد ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، عنقریب یا ضرور اللہ ان کے مقابلے میں اللہ آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہو جائے گا، وہ السمیع العلیم، سننے والا جانے۔ صبغۃ اللہ، ایک میں سمجھتا ہوں میرے جہاں تک معلومات ہے کہ یہ اس طرح کا مضمون ایک ہی جگہ ہے، صبغۃ اللہ کا رنگ، صبغہ جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں رنگ کو، صبغۃ اللہ۔ یہ آیت شریفہ کے شان نزول میں یا اس کے پیچھے کا مضمون جو ہے اس کے بارے میں، یہ جو نصرانی ہوتے ہیں نا، عیسائی جو نصرانی تھے، وہ عیسائی جو ہوتے ہیں ان کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کے ہاں ایک عقیدہ ہے کہ ہر بچہ گنہگار پیدا ہوتا ہے۔ استغفر اللہ، یعنی آدمی جب بہکتا ہے تو کیسے بہکتا ہے آپ انداز، عقل تسلیم کرتی ہے
ارے بچہ جس کی تخلیق اللہ نے ماں کے پیٹ میں فرمائی ہے وہ گنہگار پیدا ہوگا. ان کے یہاں کہ گنہگار پیدا ہوتا ہے. اب ان کا عقیدہ ان کے ساتھ اگتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص دوسرے مذہب سے ان کے مذہب میں داخل ہونا چاہے, یعنی عیسائی بننا چاہے, تو ایک رسم ہے ان کے یہاں, وہ رسم ادا کی جاتی ہے. اور وہ رسم یہ ہے کہ پہلے اس کو مغرب کی طرف اس کا منہ کرتے ہیں, تھوڑی دیر لٹاتے ہیں, اور پھر بڑا آدمی ہے اگر وہ ان کے مذہب میں داخل ہو رہا ہے تو اس کو کچھ جملے کہنے لگاتے ہیں, میں شیطان سے پناہ مانگتا ہوں وغیرہ وغیرہ. پھر اس کو مشرق کی طرف اس کا منہ کر دیتے ہیں, چہرہ کر دیتے ہیں, اور پھر اس کے اوپر اس کو معاذ اللہ وہ عقیدہ تثلیث, عقیدہ توحید جو ہے یہ اسلام ہے. عقیدہ تثلیث, تین خداؤں کا تصور, استغفر اللہ, معاذ اللہ, اللہ کی لعنت ہو ان پر. عقیدہ تثلیث کے الفاظ اس سے کہلواتے ہیں. اب اس کے بعد پھر وہ کوئی پڑھا ہوا تیل ویل رہتا ہے, پادری جی پڑھتے ہیں, وہ اس کے بدن پہ لگاتے ہیں, اس کے ماتھے پہ لگاتے ہیں, اس کے سینے پہ لگاتے ہیں. پھر ایک خاص کلر کا پانی کا حوض رہتا ہے, ٹاکا, اس میں اس کو ڈبا دیتے ہیں. اب وہ اس میں ڈبایا گیا, 2-4 ڈبکی دینے کے بعد اس کو نکال کے پھر اس کو سفید کپڑا پہنا دیتے ہیں. بھائی یہ سفید کپڑا جو ہے نا, اب تو نے پوری طرح عیسائیت قبول کر لیا, تو پکا سچا پکا عیسائی ہو. یہ رنگ کا پانی, اس میں جب تک تیرا غسل نہ ہو جب تک تو عیسائی نہیں ہو سکتا. رب نے فرمایا صبغت اللہ, اللہ کا رنگ, اللہ کی ذات عالی, نہ اس کا کوئی جسم نہ اس کا کوئی سم, اللہ کا رنگ. اس کا مطلب اللہ کی خوشنودی کا رنگ, اللہ کی رضا کا رنگ, اللہ کی محبت کا رنگ, اللہ کے عشق کا رنگ, اللہ کی محبت کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ, اللہ کی محبت اور اس کی خوشنودی کے رنگ سے زیادہ بہتر رنگ کون سا ہو سکتا ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. ارے جاہلو, کسی رنگ کے اندر اس کو ڈبکی لگانے سے اور کوئی کپڑا پہنانے سے کچھ نہیں ہوتا. جس رنگ کو اپنے اوپر ہر انسان کو چڑھانا ہے وہ اللہ کی محبت کا رنگ ہے, اللہ کی عبادت کا رنگ ہے, اللہ کی چاہت کا رنگ ہے, اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹا دینے کا رنگ ہے. اس لیے کیا مضمون ہے, بہت سارا مضمون اس میں مفسرین نے بیان کیا ہے, لیکن اپنے پاس اب وقت ختم ہو رہا ہے. آگے ارشاد فرمایا قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ. آپ پوچھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو, اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ. ارے وہ اللہ وہ تو ہمارا بھی رب ہے, تمہارا بھی رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. ہمارے لیے ہمارے اعمال, تمہارے لیے تمہارے اعمال. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. اور ہم بس اسی کے لیے خالص بندگی اختیار کیے ہوئے. کیا پیارا جواب ہے, کیا پیارا جواب. یہ کس کو دیا گیا؟ اہل کتاب کو, جو ایمان والے نہیں تھے, ایمان والے نہیں تھے. اور یہی انداز بیان قرآن نے کئی مقام پر اختیار فرمایا. 25ویں پارے میں ایک صورت شریفہ ہے جس سے 25واں پارہ شروع ہوتا ہے, سورہ شورا, پہلی صورت. 25واں پارے, 24واں پارے کا آخری حصے میں وہ سورہ سجدہ چلتی ہے, اور ایک صفحے کے بعد پھر سورہ شورا شروع ہو جاتی ہے 25ویں پارے میں. فرمایا فَلِذَّلِكَ فَدْعُ, فَلِذَّلِكَ فَدْعُ. بس یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی طرف لوگوں کو بلائیے. یہ سے مراد مفسرین فرماتے یہ سے مراد اللہ کی کتاب, یہ سے مراد اللہ کا دین. فَلِذَّلِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس اسی دین کی طرف, اسی کتاب کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دیجیے, ان کو بلائیے, اور اس کے ساتھ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے فاستقم کما امرت, آپ کو جو حکم دیا گیا آپ اس پر قائم ہو جائیں. ولا تتبع اهواءهم, ان کی خواہشات, ان کی چاہتیں, اس کی کوئی فکر مت نہیں, ان کی خواہشات کی کوئی فکر. بلا تتبع قل آمنت بما انزل اللہ من کتاب. آپ یہ فرمائیے میں تو اس پر ایمان لایا جو اللہ نے کتاب میں نازل کیا.
میں اس پر ایمان لایا جس کو اللہ نے کتاب میں نازل فرمایا۔ ایمان ایمان ایمان، اب بغیر اللہ کی کتاب کے کون سا ایمان؟ تیرا ایمان، کس کا ایمان؟ ایمان کی جس کو کہا جاتا ہے اپنے نبی سے فرمایا۔ آپ یہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لایا اس پر جو اللہ نے کتاب میں نازل فرمایا۔ حضرات صحابہ کو جو ایمان کا معیار بتایا، انہوں نے ایمان رسول اللہ سے سیکھا، اس قرآن کی روشنی میں جو ان کے قلب پر اللہ نے نازل فرمایا۔ ہاں اگر اللہ کی کتاب کو ہٹا دیا جائے تو ایمان کیا باقی رہے؟ قل آمنت بما انزل اللہ من کتاب وامرت لاعدل بینکم، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم تو میرے مخالف ہو نا، مگر اس کے بعد بھی میں تمہارے اور اپنے درمیان انصاف کروں۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اللہ یجمع بیننا، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا نا۔ سارے فیصلے اس زمین پہ کیوں کرتا؟ ارے زمین فیصلہ کرنے کی چیز نہیں بھائی، یہ عمل کرنے کی چیز ہے۔ فیصلہ اس دن کے لیے چھوڑ دے جس کو رب نے فرمایا اللہ یجمع بیننا، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا، وإلی المصیر، اسی طرف لوٹ کے جانا ہے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس کا معنی کوئی اختلاف اس کا سب سے بہترین حل اللہ یجمع بیننا، اللہ ہم کو جمع کرے گا۔ وہ حاکم ہے، وہ عادل ہے، وہ ہمارا رب ہے، ہمارا پروردگار ہے، وہ فیصلہ فرمائے گا کہ حق کیا ہے باطل کیا۔ یہاں پر نہیں فیصلہ ہو سکتا، وہی بات یہاں فرمائی۔ اب اس کے بعد ارشاد فرمایا ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، یعنی جہالت یہ کیا کہیں وہ ذرا دیکھو، یا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب یہ سب کے سب جو تھے یہ یہودی یا نصرانی تھے؟ فرمایا قل انتم اعلم من اللہ، آپ پوچھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی اس گواہی کو چھپائے جو اللہ نے اس کو دیا۔ تمہاری کتابوں میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں اس کو چھپانا، اس گواہی کا چھپانا ہے جو اللہ نے تم کو جس سے آشنا کیا ہے۔ آپ انداز فرمائیں یہودیت کب سے شروع ہوئی؟ یہودیت جو تھی یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے بعد ہی اپنے آپ کو یہودی بنائے۔ حضرت موسیٰ کا زمانہ حضرت ابراہیم سے کتنے دور کا ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ کا دور جو ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 650 سال پہلے کا ہے نا، وہاں سے عیسائیت شروع ہوئی۔ حضرت موسیٰ کے بعد یہودیت، حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم میں ہزاروں سال کا فاصلہ، حضرت موسیٰ کے بعد یہودیت شروع ہوتی ہے، حضرت عیسیٰ کے بعد عیسائیت شروع ہوتی ہے۔ اور یہ اتنے نالائق ہیں کہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم بھی یہودی تھے، حضرت یعقوب بھی یہودی تھے، حضرت فلاں بھی یہودی تھے۔ یعنی وہ ایسے ہی ہوا جیسے ہمارے ہاں کوئی جماعت ہو جائے، کوئی ایک فرقہ کھڑا ہو جائے، اور وہ فرقہ جو ہے پھر وہ یہ دعویٰ کرنے لگے کہ حضرت صدیق اکبر بھی میری جماعت کے تھے، ایسے عثمان غنی بھی اسی جماعت کے تھے۔ کیا کرے گا آپ؟ کیا کر لیں گے آپ اس کو؟ کسی کے منہ کو ڈھکن لگائیں گے؟ یہ طریقہ جو اختیار کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، نصرانیوں کا، کہ ابے جب تمہارا وجود نہیں تھا اس کے پہلے جن پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا ان کو تم اپنے فرقے کا بتاتے ہو، کتنے شرم کی بات ہے۔ اور آگے ارشاد فرما اسی آیت پہ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک گروہ ہے جو گزر چکا، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے جو انہوں نے کیا تمہارے لیے جو تم کرتے ہو، ولا تسألون عما کانوا یعملون، اور ان کے اعمال کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، درس کے آخر میں دو باتیں عرض کرنی ہیں کہ ایک تو ہمارے درس کے ساتھیوں میں ہمارے احمد علی بھائی جو ہیں بڑے قدیمی ساتھی، ان کے داماد سخت بیمار ہیں، ہمارے سلیم ٹھیکیدار صاحب کی والدہ محترمہ بھی سخت بیمار ہیں، اور ہمارے بھائی ببو سائیکل والے یہ بھی شدید بیمار ہیں اور ایڈمٹ ہیں۔ ہم تینوں مریضوں کے لیے خصوصاً اور پوری امت مسلمہ کے مریضوں کے لیے عموماً دعا کرتے ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ دوسرے یہ کہ
یعنی ایک بات بار بار بولو تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کتنے بار بولتا ہے، لیکن کیا کچھ باتیں ایسی ہوتی جو بولے بغیر چارہ بھی نہیں رہ جاتا۔ وہ یہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلم گراؤنڈ میں دفتر کے بازو میں جس مکان کا سودا ہوا ہے، اس مکان کی دوسری قسط، پہلی قسط تو اللہ پاک نے دلوا دی تھی، دوسری قسط اسی مہینے جولائی کے آخری ہفتے میں ادا کرنی ہے۔ اور وہ قسط جو ہے وہ میرے جیسے فقیر کے لیے تو بہت بڑی ہے، لیکن آپ جیسے دل والوں کے لیے کوئی بڑی نہیں ہے، صرف 35 لاکھ روپے دینا ہے اس کو۔ دوسری قسط جو ہے وہ 35 لاکھ روپیہ اسی مہینے کے آخری ہفتے میں دینا ہے۔ میں بہت ادب سے اپنے ساتھیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ادھر خاص توجہ رکھیں بھائیوں، اس لیے کہ وہ ایک ایسی دینی خدمت ہوگی کہ ہمارے جانے کے بعد بھی انشاءاللہ ہمارے نامہ اعمال میں اور ہماری نیکیوں میں اس کا برابر اندراج ہوتا رہے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، الہ العالمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ اتنا بڑا مرحلہ جو ہے، آپ تو رب کائنات ہیں، آپ تو ساری کائنات کے مالک ہیں، آقا ہیں، آپ کو تو صرف کن فرما دینا ہے۔ اللہ اس مسئلے کو حل فرما دے اور دوسری قسط کی ادائیگی ہم پر ہمارے ساتھیوں پہ آسان فرما دے۔ اللہ تجھ کو تیرے کرم کا، تیرے جلال کا واسطہ، اللہ ہم سب کے ساتھ آسانیوں کا معاملہ فرما۔ اللہ ہمیں وہ ایمان عطا فرما جو تو نے اپنے نبی کو اور ان کے ساتھیوں کو عطا فرمایا تھا، وہ ایمان جو تیری بارگاہ میں قبول کر لیا جائے۔ اللہ ہمیں غیر ضروری جھگڑوں اور خرخشوں سے اپنی حفاظت میں رکھ۔ اللہ پوری امت مسلمہ کو رجوع الی الکتاب اور رجوع الی السنہ کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔